آرٹیفیشل ووم کی ٹیکنالوجی سائنس کی دنیا میں ایک ایسی حیرتناک چیز ہے جو مکمل طور پر خودکار مصنوعی یوٹرس تیار کرے گی۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد ایک ایسا نظام بنانا ہے جو یوٹرس کے قدرتی ماحول کو دوبارہ پیدا کر سکے، جس میں درجہ حرارت، نمی اور دیگر حالات جو کہ ایمبریو یعنی جنین کی کامیاب نشوونما کے لیے ضروری ہیں اس میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال ان خواتین کے لیے سازگار ہوگا جنہیں حملہ ہونے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اے آئی کا مقصد انورٹر فرٹیلائزیشن IVF کے ذریعے بنائے گئے ایمبریوز جنین کے لیے ایک محفوظ کنٹرول شدہ نظام فراہم کرنا ہے۔ ہاشم الغیلی برلن جرمنی میں مقیم ایک فلم میکر اور مولیکولر بایولوجسٹ ہیں جو اپنی سائنس فکشن فلمز کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایکٹو لائف آرٹیفیشل ووم فیسلٹی کا تصور پیش کیا ہے جس میں ہزاروں قبل از وقت پیدا ہو جانے والے بچوں کی زندگیاں بچانے کی صلاحیت ہے، اور جو بے اولاد بانجھ والدین کو بچہ پیدا کرنے اور اپنی اولاد کی حقیقی حیاتیاتی والدین بننے کا موقع دے گا۔ آرٹیفیشل ووم جہاں انسان کو شروع سے مکمل طور پر بنایا جا سکتا ہے، اس ڈیوائس کو گروتھ پاٹ کہتے ہیں۔ ہر گروتھ پاٹ کو انہی حالات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے جو ماؤں کے یوٹرس کے اندر موجود ہیں۔ گروتھ پاٹس کو عین انسانی جنین کی میزبانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہر گروتھ پاڈ میں ایک سینسر انسٹالڈ ہے جو دل کی دھڑکن، آکسیجن کی آمد و رفت، درجہ حرارت، سانس لینے اور بلڈ پریشر جیسی اہم علامات کی نگرانی کرتا ہے۔ ان پوڈز میں اسکرین موجود ہوتی ہیں جو ریئل ٹائم ڈیٹا اور بچے کی نشوونما کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ ڈیٹا براہ راست بچے کے والدین کو ان کے فون پر بھیجا جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے بچوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ یہ ایپ انہیں اپنے بچوں کا ہائی ڈیفینیشن ریزولوشن لائیو ویو یعنی براہ راست دکھانے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ چونکہ بچے اپنی ماؤں کے پیٹ میں رہتے ہوئے آوازوں کو سن سکتے ہیں، لہٰذا ایکٹو لائف گروتھ پاڈز میں اندرونی اسپیکرز کا نظام ہے جو بچوں کے لیے الفاظ اور میوزک کو وسیع پیمانے پر چلاتے ہیں، اور والدین بھی اپنی مرضی کے الفاظ اور میوزک اپنے بچوں کے لیے ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ یہ گروتھ پاڈ والدین کو کسی بھی موروثی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی سہولت دیتا ہے جو ان کی خاندانی تاریخ کا حصہ ہیں، تاکہ ان کے بچے صحت مند زندگی گزار سکیں۔ صحت مند نشوونما کو یقینی بنانے کے لیے 2 مرکزی بائیو ریئیکٹرز کے ذریعے بچوں کو مستقل اور پائیدار طور پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ پہلا بائیو ریئیکٹر مصنوعی نالی کے ذریعے غذائی اجزاء، اہم ہارمونز، اینٹی باڈیز، نشوونما کے عوامل، آکسیجن کو پمپ کرتا ہے، اور AI کے زیر کنٹرول نظام کی وجہ سے ہر بچہ اپنی ضرورت کے مطابق غذائی اجزاء حاصل کرتا ہے۔ جبکہ دوسرا بائیو ریئیکٹر مصنوعی نالی کے ذریعے خارج ہونے والے بچے کے ویسٹیج یعنی فضلے کو اندر لے جاتا ہے اور اسے ریسائیکل کرتا ہے۔ چونکہ یہ قدرتی عمل سے مختلف بچے کی پیدائش کا ایک طریقہ ہے، لہٰذا والدین اپنی مرضی کا ایمبریو جنین منتخب کر سکتے ہیں۔ ایکٹو لائف والدین کو CRISPR-Cas9 جنین ایڈیٹنگ ٹول فراہم کرتا ہے جس سے والدین بالوں اور آنکھوں کے رنگ کے انتخاب سے لے کر ذہانت، جلد کے رنگ کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ہاشم الغیلی کا کہنا ہے کہ ایکٹو لائف ایک بند لوپ سسٹم ہے جو ہر سال 30,000 بچوں کی پرورش کر کے ارتقاء کے عمل کو ریپروڈیوس کرے گا، اور جس کا مقصد یوٹرس کے ماحول کو دوبارہ سے بنانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر انسانی جنین کو مکمل طور پر نشوونما کے لیے ماں کے یوٹرس کے اندر تقریباً 37 ہفتے درکار ہوتے ہیں اور پھر پیدائش کا عمل ہوتا ہے، لیکن ہر بچے کے پاس یہ حیاتیاتی آرام میسر نہیں ہوتا۔ 15 ملین کے قریب جنین قبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں جس میں سے 1 ملین مختلف پیچیدگیوں کا باعث بنتے ہیں۔ ہفتوں کی کم سے کم تعداد جس میں جنین کو 24 ہفتے ووم میں رہنا چاہیے، اگر جنین اس سے پہلے پیدا ہو جائے تو زندہ رہنے کی شرح کم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 3 لاکھ کے قریب خواتین حمل کی پیچیدگیوں سے مر جاتی ہیں۔ AI ووم بچے کے انکیوبیٹر کا ایک ایڈوانس ورژن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ انسانی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ماں بچے کو دردناک طریقے سے دھکیلنے کے بجائے والدین کو کہا جائے گا کہ وہ بٹن دبائیں اور اپنا بچہ حاصل کریں۔ یہ پروجیکٹ ان خواتین کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے جنہیں مختلف صحت کے مسائل کے سبب یوٹرس سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ ہاشم الغیری کا کہنا ہے کہ ایکٹو لائف کو ان ممالک میں تعینات کیا جا سکتا ہے جہاں آبادی میں کمی واقع ہوئی ہے، جنوبی کوریا، بلغاریہ اور جاپان جیسے ممالک جہاں شرح پیدائش انتہائی کم ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ AI ٹیکنالوجی دستیاب ہے لیکن اخلاقی رکاوٹیں اسے حقیقت نہیں بننے دے رہی۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اس ٹیکنالوجی کو تہذیب کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔